اسلام میں محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے محترم معزز ہونے کی بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ نیز قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے چند 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے۔ ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے پہلا بالاتفاق محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج بھی شامل ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کی بنا پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، رمضان کے بعد سب مہینوں میں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز افضل تر ہے۔ صحیح مسلم۔ اس ماہ معظم کے ایام میں عاشوراء یعنی 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے اور اس کی بنیاد کئی واقعات ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخی انسان کے کئی بڑے اہم واقعات کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں جنگ و جدل ممنوع ہے، اسی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے اور یوم عاشوراء کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اسلام میں محرم الحرام کو منانے کا طریقہ خاص طور پر عزاداری اور شہدائے کربلا کی یاد میں مخصوص ہے۔ محرم الحرام کی حرمت اور اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نے مختلف ہدایات دی ہیں، جس میں سب سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کے بعد ہے صبر اور عبادت۔ محرم میں مسلمانوں کو صبر اور عبادت کی تلقین دی گئی ہے۔ عزاداری۔ شیعہ مسلمان محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری کرتے ہیں۔ مجالس ماتم اور نوحہ اس یاد کے اہم عناصر ہیں۔ اسلام میں محرم الحرام کی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور اللہ کے قریب ہوں۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اسی حرمت والے مہینوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے اور اسلامی تاریخ میں اس مہینے کے ساتھ کئی اہم واقعات منسلک ہیں۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ اسی دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لہٰذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و ستم نہ کرو کے بارے میں مروی ہے
تم ان سب مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور پھر ان مہینوں سے 4 کو مخصوص کر کے انہیں حرمت والا قرار دیا، اور ان کی حرمت کو بھی بہت عظیم قرار دیتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا بھی عظیم گناہ کا باعث قرار دیا، اور ان میں اعمال صالحہ کرنا بھی عظیم اجر و ثواب کا باعث بنایا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس محرم کے مہینے میں غم کی بجائے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اعزاز ملے۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، جس کا ثواب رمضان کے مہینوں سے کئی زیادہ ہے۔ اس لیے آئیں ہم عہد کرتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے رکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔